اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد احترام اساتذہ کرام، آج آپ سے ایک خاص موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ منسٹر صاحب نے کل ایک بڑی گرم گفتگو کی ہے جو سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوئی ہے۔ منسٹر صاحب نہایت غصے میں تھے اور انتہائی سخت الفاظ میں انہوں نے اساتذہ اور اساتذہ تنظیموں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں منسٹر صاحب کی خدمت میں بصد احترام یہ بات کروں گا کہ اگر آپ کی ورکنگ ہے اور آپ نے اتنی انویسٹیگیشن کروائی ہے کہ کون لوگ جو ہے وہ سسٹم میں رکاوٹ کا باعث ہیں اور بلا وجہ وہ ہرڈل کریٹ کرتے ہیں اور پڑھانے کے عمل سے دور ہیں، تو آپ کو چاہیے آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں، آپ ان کی اصلاح کے لیے ان کو بلائیں، ان سے ملاقات کریں اور ان کی اصلاح کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ اور اگر پھر ان سب جو ریزنیبل وے ہیں ان پہ ناکامی ہو تو پھر ظاہر ہے اس کے خلاف ایکشن بھی ہو، لیکن اس طرح تمام ٹیچرز کو، تمام تنظیموں کو آپ اتنے سخت الفاظ میں جو ہے وہ وارن کریں، یہ ایک تعلیم کے منسٹر سے توقع نہیں کی جاتی۔ جو بھی باتیں آپ نے کی ہیں، جو بھی انفارمیشن آپ کے پاس ہے، لیکن تصویر کا ایک رخ آپ نے دکھایا ہے، دوسرا رخ بھی آپ دکھائیں، یا آپ جس مکالمے کی آپ نے دعوت دی ہے یا چیلنج کیا ہے اس کے لیے پھر آپ وقت مقرر کریں۔ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ اساتذہ تنظیموں کے عہدیداران، اساتذہ کے جو نمائندے ہیں وہ اس طرح کے بھی ہیں کہ جو اپنے اداروں میں بھرپور وقت دیتے ہیں، جنہوں نے کلاس روم کے ساتھ اپنا رشتہ فرام ویری بگننگ قائم رکھا ہوا ہے اور ان کے اداروں کی انرولمنٹ انتہائی بہتر ہے، اور پرائیویٹ اسکولوں سے جو بڑے بڑے نام ہیں پرائیویٹ اسکول، وہاں سے بچے ان اسکولوں میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں۔ تو یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے اور یہ بھی آپ کو اسی شد و مد کے ساتھ اجاگر کرنا چاہیے تھا۔ چلیں، یہ بات آپ نے کی ہے اور اب اس کا آپ پر ہے کہ آپ کب اس کے لیے کوئی موقع فراہم کرتے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو TNA ہے، یہ جو اسسمنٹ کی جا رہی ہے ٹریننگ کے حوالے سے، اس ضمن میں گزارش ہے کہ بہت پہلے جب پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، اس وقت بھی ہمیں یہی بریفنگ دی گئی تھی کہ یہ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کا قیام اس لیے عمل میں لایا جا رہا ہے کہ اس کے رزلٹس کی بنیاد پہ ہم پنجاب بھر کی جو ہمارے سکولز ہیں ان کے جو ویک ایریاز ہیں وہ ہمارے سامنے آ جایا کریں گے کہ کہاں ٹیچر جو ہے اس کو میتھمیٹکس کی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے، کہاں فزکس کی ریفریشر کورس کروانے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ 2006-07 سے چل رہا ہے اور ابھی تک تو پیک کی طرف سے ریفلیکٹ ہونے والے رزلٹ کی بنیاد پہ کوئی ریفریشر کورس نہیں ہوا، کوئی ٹریننگ نہیں کروائی گئی، نیا سلیبس بھی چینج ہوا ہے، سلیبس کے مطابق ٹیچرز کی ٹریننگ ہونی چاہیے تھی، ریفریشر کورسز ہونے چاہیے تھے، بالکل نہیں ہوئے۔ اور ایک ادارہ ہمارا جو DSG کے نام سے تھا آج کل قائد کے نام سے ہے، وہ ہر سال کروڑوں روپیہ جو ہے وہ ایکسیسن سرنڈر کے ذریعے واپس کر رہا ہے، ٹیچر ٹریننگ وہ نہیں کرا رہا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا جانا ضروری ہے۔ اس طرح براہ راست یہ ٹیسٹ لے کے آپ جو ٹیچرز کی کمی کوتاہی ہے اس کو ڈھونڈنے کی بجائے آپ جو آپ کے پاس جو پہلے ڈیٹا موجود ہے اس کی بنیاد پہ آپ ریفریشر کورسز کروائیں، آپ ٹیچر کی ٹریننگ کروائیں، اور جب آپ ٹیچرز کو ٹرینڈ کریں گے اکارڈنگ ٹو سلیبس، اس کے بعد پھر جو رزلٹس آئیں ان رزلٹس کی بنیاد پہ جب ٹیچر ٹریننگ ہوگی، ریفریشر کورس ہوں گے، آبویسلی اس کے ساتھ اس کے پوسٹ ٹیسٹ بھی ہوں گے، وہ ہر دفعہ ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پہ آپ ٹیچرز کو انعامات دیں، ان کی بنیاد پہ آپ ٹیچر کو جو ہے اچھے سرٹیفکیٹس دیں۔ تو یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے، بجائے اس کے
کہ نیا جو ہے وہ ٹیسٹ لانچ کیا جائے. اس نئے ٹیسٹ لانچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ، وہ شاعر نے کہا تھا کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی ہی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. تو آپ مشورہ کریں، اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، آن بورڈ لیں، اور انشاءاللہ العزیز اس طرح کا وے آؤٹ نکلے گا کہ سب لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. کام کرنا چاہتے ہیں لوگ. دیکھیں، لوگ اچھی سیلری لے رہے ہیں، لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اچھا ورکنگ انوائرمنٹ چاہیے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ورکنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کا انیشیٹو ہو سکتا ہے کہ آپ اچھا ورکنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ اساتذہ کو فراہم کریں. بہت شکریہ.